أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دینی بھائیوں بہنوں، فضائل اعمال کے اس پروگرام کو سننے والے ساتھیوں، اس سے پہلے وضو کے طہارت کے فضائل، جس میں وضو کے فضائل بھی کچھ آئے، آج بھی انشاءاللہ ہم وضو ہی کے فضائل کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور یہ وضاحت ہم کرنا چاہیں گے کہ وضو کی اتنی فضیلت جو آئی ہے وہ کون سا وضو ہے۔ وضو بھی لوگ کئی قسم کے کرتے ہیں، جس کی وضاحت پچھلے درس میں بھی کی ہے، اور آج وضو جو اچھی طرح سے کرتے ہیں سنت کے مطابق، اس میں بھی لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو یا آج جو آپ کے سامنے بتا رہے ہیں وہ یہ کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کی فضائل اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان اپنے وضو میں حسن پیدا کرے، یعنی خوب اچھی طرح سے وضو کرے، اپنے وضو کو اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرے، تبھی یہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے وضو تو کیا لیکن جلد بازی سے کیا، اچھی طرح سے نہ کیا، دھل لیا، ادھر ادھر پانی پھیرا اور ہاتھ پیر گیلا کیا اور چلا گیا۔ اور ایک دوسرا انسان ہے جو بڑے اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے تو وضو کے فرائض بھی ادا کرتا ہے، وضو کے سنتیں بھی ادا کرتا ہے، وضو کے مستحبات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے جس نے وضو کیا تو خوب اچھی طرح سے وضو کیا۔ اس کی دو فضیلتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور بڑی اہم ہے یہ، یعنی انسان جب وضو کرے تو وضو میں احسان ہو، احسان یعنی خوب حسن اس کے اندر پیدا کرے، اپنے وضو میں حسن و جمال پیدا کرے۔ اور حسن و جمال پیدا کرنے کا مطلب اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرے، اطمینان کے ساتھ، فرائض بھی وضو کے ادا ہوں، سنن بھی ادا ہوں، مستحبات بھی ادا ہوں،
ایک اس کو کہا جاتا ہے وضو، اس میں حسن اس نے پیدا کیا۔ مشہور صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ امام مسلم اور ابو داؤد وغیرہ، یعنی یوں سمجھے کہ بخاری کے علاوہ تقریباً تمام محدثین نے نقل کیا کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ویصلی رکعتین بقلبه ويقبل فيه بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، اس فضیلت کے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ وضو کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کریں تو خوب اطمینان کے ساتھ اور اچھی طرح سے وضو کریں۔ اب حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ویصلی رکعتین یقبل بقلبہ ووجہہ علیہما الا وجبت لہ الجنہ۔ جب بھی کسی مسلمان نے وضو کیا، یا جس مسلمان نے وضو کیا لیکن عام وضو نہیں، فیحسن الوضوء، خوب اچھی طرح سے وضو کیا، اطمینان کے ساتھ سارے فرائض ادا کیا، واجبات، مستحبات، سنن ادا کیا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، خوب اچھی طرح سے اس نے وضو کیا، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، 2 رکعات اس نے نفل پڑھ لیا، 2 رکعات نماز پڑھ لیا۔ 2 عمل ہیں، وضو اچھی طرح سے کیا اور 2 رکعات وضو کے سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ لی۔ اب یہ 2 رکعات نماز، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ نے وضو کیا، ٹائم ہے، آپ نے کسی بھی نماز کا وضو کیا، ظہر کا وضو کیا، عصر کا وضو کیا، آپ نے وضو کیا، ٹائم ہے، آپ 2 رکعات وضو پڑھ لیں، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ عام وقت میں آپ کہیں جا رہے ہیں یا آپ باوضو رہنا چاہتے ہیں، جب بھی وضو کریں، گرچہ نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، نماز ابھی سنت نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے، لیکن وضو کر کے فارغ ہوئے تو سنت یہ ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے وضو تو بہت اچھی طرح سے کیا، بہت اچھی طرح سے کیا، لیکن آپ نماز کے پہلے وضو کیے اور اس کے بعد نماز کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے پہلے سنت ہے، جیسے ظہر کے پہلے آپ نے سنت کیا، وضو کیا، اچھی طرح سے وضو کیا۔ اب ظہر کی اذان بھی ہو گئی ہے، ظہر سے پہلے بھی 2 رکعت یا 4 رکعت سنت ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو آپ پڑھ لیں،
اگر ٹائم ہے تب. اس کے بعد سنت ظہر پڑھ لیں، نور علی نور. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ وضو تو کیے لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہے، اتنا ہی ٹائم ہے کہ آپ صرف ظہر کی سنت پڑھ سکیں، تو اگر آپ ایسے موقع پر وضو کے بعد وہی سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیں گے، جب بھی انشاءاللہ، چونکہ جب بھی آپ اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے، چونکہ اللہ رب کے رسول نے فرمایا وضو کے بعد، اور وضو کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی تھی یا 4 رکعت پڑھنی تھی، تو تحیۃ الوضو اسی میں آ گئی اگر ٹائم نہیں ہے تب. تیسری شکل یہ ہے انسان فجر کے پہلے وضو کر رہا ہے، یا انسان نے وضو کیا، اچھی طرح سے کیا، لیکن سنت مؤکدہ یا سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں. کبھی ایسا ہو گیا، عادت ہے، لیکن آج ایک ایسے موقع آیا کہ فرض نماز کا پڑھنا ہے، تو اب الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی نیت تھی تو آپ وہی فرض میں بھی شامل ہو جائیں گے تو فضیلت مل جائے گی انشاءاللہ، مجبوری کی بنا پر. لیکن یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا کیسے ہے؟ اب آپ ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے لیے 2 حکم ہے، تحیۃ المسجد کا اور تحیۃ الوضو کا. اگر تحیۃ الوضو اور وہی تحیۃ المسجد دونوں کی ایک نیت کر لیں، کوئی بات نہیں، نماز پوری، ثواب مل جائے گا، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی. لیکن یہ 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے اس کی 2 شرطیں ہیں دوستو. کوشش کریں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. جنت حاصل کرنے کا بڑا آسان عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. لیکن یہ 2 رکعت جو تحیۃ الوضو پڑھیں گے اس کی 2 شرطیں ہیں. وہ دونوں شرطیں جب آپ پوری کریں گے تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی. نمبر 1، یقبل بقلبہ، اپنے دل کو اس نماز کے اندر مشغول رکھے. دیکھیں آپ، بہت زیادہ اہم چیز. ایسا نہ ہو کہ نیت باندھ کر کے تو کھڑے ہو گئے تحیۃ الوضو پڑھنے کے لیے، لیکن سارا دل اور دماغ آپ کا دنیا کی چیزوں میں بھٹک رہا ہے. نہیں، نبی علیہ السلام نے شرط رکھی ہے کہ اپنے دل کو نماز میں مشغول رکھا. نمبر 2، ساری توجہ اس کی نماز پر رہی، نہ ادھر ادھر جھانک دیتا ہے، نہ اوپر نیچے دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دل اور اس کی توجہ دونوں نماز کے اندر ہو. قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے، رکوع میں کیا کہہ رہا ہے، انسان اپنے دل کو گھیر کر کے وہیں لائے. اب یہاں ایک چیز اور ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع خضوع کا جو مسئلہ ہے، یعنی انسان اپنے دل و دماغ، خیالات کو نماز میں مشغول رکھے، یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن شیطان پیچھے لگا رہتا ہے. من شر الوسواس الخناس، شیطان چاہتا ہے، اولاً تو کوشش کرتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، بے نمازی بہت پیدا ہو گئے، شیطان کامیاب ہو گیا، بہت خوش ہے.
دیکھتا ہے کہ تقریباً 95% مسلمان بے نمازی ہیں، بہت خوش ہے شیطان، اس کو تکلیف نمازیوں سے ہے شیطان کو۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز چھوڑ تو نہیں رہا لیکن نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہم نے اس سے نماز چھڑوانا چاہا لیکن میری بات نہیں مانا، یہ ہماری باتوں کو ٹھوکا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے آ بھی گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا جسم رہنے دو، اس کے دل و دماغ کو کسی اور خیالات میں مبتلا کر دو۔ یہ ہے اصل نماز میں انسان کا دل اچک لے، بس جسم کھڑا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کس حالت میں ہے، کوئی اس کا خیال ہی نہیں، اس کا سارا خیال شیطان نے دنیاوی چیزوں میں ادھر ادھر الجھا دیا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے اذکر حاجت کذا و کذا، شیطان ورغلاتا ہے تمہارے فلاں فلاں کام جو ہیں وہ رہ گئے، ان کو کر لو۔ جو 24 گھنٹے میں بھولی ہوگی شیطان اس کو یاد دلا کر کے، مقصد یہ ہے کہ نمازی کے نماز کو بیکار کر دو۔ شیطان پہلے نماز سے روکتا ہے مسلمان نماز نہ پڑھے۔ بہت سارے لوگوں نے بات مان لی، لیکن جو لوگ نماز کے معاملے میں شیطان کی بات نہیں مانے، نماز پڑھنے آتے ہیں، تو شیطان سوچتا ہے چلو نماز تو پڑھا لیکن نماز کا کچھ اجر و ثواب نہ ملے۔ کیوں؟ کامیابی کے لیے خشوع و خضوع ضروری ہے، اس کا خشوع و خضوع ختم کر کے شیطان اس کو دنیاوی خیالات میں گھما دیتا ہے اور مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ تو شیطان کرے گا، شیطانی مکر فریب اس کی سازش ہے یہ۔ لیکن سمجھنا یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورہ اعراف کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو اہل تقوی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کو بھٹکانا، ادھر ادھر دل و دماغ پھرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تذکروا، ایمان والوں کو خیال آ جاتا ہے کہ ہاں شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس آیت کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان دل اچکا اور آپ کو دنیاوی خیالات میں مبتلا کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو جب احساس ہوا تو فوراً اپنے دل و دماغ کو، وہ اپنے خیالات اور تفکرات کو پھر نماز کے اندر لے کر کے آ جائیں، جب بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا فضیلت مل جائے گی۔ کیوں؟ کوئی انسان وسوسہ آ جانا، وسوسہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وسوسہ معاف ہے، وسوسہ معاف ہے، لیکن بری چیز یہ ہے کہ انسان وسوسے ہی میں مبتلا رہے۔ یہی سچے مومن اور نام کے مومن میں فرق ہوتا ہے۔ شیطان اچھے لوگوں کو بھی وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن وسوسے پر قائم نہیں رکھ پاتا وہ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم
طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب ان کو احساس ہوا، جن کے دلوں میں تقوی ہے، کہ شیطان ہم کو وسوسہ دلا رہا ہے، ہماری نماز خراب کر رہا ہے، فوراً اپنے دل و دماغ کو نماز کی طرف لا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں اللہ کرے گا۔ کیوں؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وسوسے کو معاف کر رکھا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ لیکن اگر ایک انسان نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کیا تحیۃ الوضو، شیطان اس کو وسوسہ دلایا اور اس کے خیالات کو اچک کر کے کسی دنیا کے اور چیز کاموں میں لگا دیا، نماز ختم ہو گئی، لیکن اس کو احساس نہیں، اس کو فکر نہیں کہ ہاں شیطان ہمارا خشوع و خضوع ختم کر رہا ہے۔ تو ان کے یہ مجرم ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں میں فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کو جنہوں نے دوست بنا رکھا ہے، شیطان تو ان کو وہم خیال میں گھسیٹتا جاتا ہے، دوبارہ لوٹنے ہی نہیں دیتا۔ تو دوستو، ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو وساوس، وہم اور خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اہل تقوی کا، نمبر 2 جو شیطان کے بھائی بن چکے ہیں۔ اہل تقوی ان کا یہ کام ہے، شیطان وسوسہ دلایا، ان کے خیالات کو اچک کر کے نماز سے کسی اور کام میں، دنیا کی کسی اور چیز میں ڈال دیا۔ لیکن اہل تقوی کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان وسوسہ دلا رہا ہے، فوراً وہ باز آ جاتے ہیں اور اپنا شیطان کے مکر و فریب سے نکل کے پھر نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی مذاکرہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے شیطان کو اپنا بھائی بنایا ہے، ان کو جب کسی وسوسے میں، وہم اور خیالات میں شیطان نماز کے اندر، نماز کے خیالات سے نکال کر کے دنیاوی چیزوں میں الجھا دیتا ہو، اس میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا شیطان ان کو دوبارہ پلٹنے نہیں دیتا، گھسیٹتا جاتا ہے۔ تو اگر شیطانی ہے خصلت، تب تو انسان اس فضیلت سے محروم ہوگا۔ لیکن اگر آدمی دل میں تقوی ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ ہاں شیطان ہماری نماز خراب کر رہا ہے، فوراً اپنے دل و دماغ کے واپس لا دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، انشاءاللہ وہ پورا اجر و ثواب پائے گا۔ ایک صحابی ہے، کہنے کہ یا رسول اللہ انی اہم فی صلاتی، شیطان ہم کو بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، فوراً وہ ہمیں دنیا کے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 3 مرتبہ پڑھ لو اور بائیں طرف اس طرح سے تھوک دو، نجات پا جاؤ گے۔ دیکھو تو شیطان کام کرتا ہے۔ یہاں جو نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت وضو کے بعد 2 رکعت پڑھا تو اپنے دل کو اور اپنے خیالات اور توجہ کو
نماز ہی میں رکھا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا، تو وہ انسان 2 رکعت وضو اور 2 رکعت نماز جو خشوع کے ساتھ پڑھا، اللہ رب العالمین فرمایا الا وجبت الجنہ لہ الجنہ، اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ واجب کر دیتے ہیں۔ دوستو دیکھو کتنے آسان عمل پر اللہ نے جنت واجب کر دی۔ ایک سچا مومن جب بھی وضو کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اگر شیطان پیچھے لگتا ہے تو فوراً سے خیال آ جاتا ہے کہ شیطان ہمیں اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے، پھر اپنے دل و دماغ کو نماز میں مشغول کر لیتا ہے۔ اگر اس طرح سے انسان نے نماز پڑھی، 2 رکعت وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی تحیۃ الوضو، تو اللہ کے رسول نے بشارت دیا کہ وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا غفر لہ، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت دو ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں یہاں سمجھنا ہے وہ یہ، پہلی چیز تو فضیلت تھی، تحیت وضو اچھی طرح سے جس نے وضو کیا اور تحیت المسجد پڑھا، تحیت الوضو پڑھا، تو اس کی ایک فضیلت تھی ہے۔ دوسری چیز سمجھنا ہے دوستو، اگر ہمارا وضو درست نہ رہا، ہم نے اچھی طرح سے وضو نہیں کیا، لاپرواہی کی، صفائی ستھرائی نہیں کیا، ہمارا وضو ناقص رہ گیا، تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے بسا اوقات پوری مسجد والوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اپنی مسند کے اندر، اور ترمذی نسائی اپنے سنن صغرا اور کبرا دونوں کے اندر روایت کیا۔ حدیث کے راوی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ فيها بسورة الروم فلبس عليه بعضها فقال انما لبس علينا الشيطان القراءة من اجل اقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء۔ بڑی خطرناک چیز ہے دوستو، اور یہ حدیث جو میں نے پڑھا یہ بڑی عبرت و نصیحت کی حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ صلی بنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو ایک نماز پڑھائی، ہم لوگ مقتدی بنے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے امامت کروائی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الروم شروع کیا پڑھنا، لیکن فلبس علیہ بعضھا، لیکن آپ پڑھتے پڑھتے رک گئے، اگلی آیت یاد نہیں آ رہی ہے، لقمے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہرحال اپنی نماز پوری کی،
سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگو انما لبس علینا الشیطان القراءۃ. لوگو، دوستو بڑی عبرت و نصیحت کی حدیث. لوگو انما لبس علینا الشیطان القراءۃ. شیطان ہمیں قرات بھلوا دے رہا تھا. اللہ اکبر. انما لبس علینا الشیطان والقراءۃ. شیطان ہمیں قرات کرنے میں بھلا دے رہا تھا. بڑی کوشش کی لیکن شیطان بھلا دے رہا تھا. اور کیوں شیطان بھلا دے رہا تھا؟ من اجل اقوام یاتون الصلاۃ بغیر وضوء. کچھ لوگ ہمارے پیچھے جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اچھی طرح سے وضو نہیں. وضو کیا تو وضو پورا ہوا ہی نہیں. ان کو ایسی چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں وضو کے اندر. اس لیے فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اس لیے جب تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آؤ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، تو خوب اچھی طرح سے تم وضو کر کے آیا کرو. دیکھیں، وضو کریں تو اچھی طرح سے کریں. ہمارا وضو ناقص نہیں ہونا چاہیے، بالکل سنت کے مطابق ہو، اچھے سے اچھے انداز میں ادا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اچھی طرح سے ان کا وضو نہیں ہوتا، جلد بازی لاپرواہی سے کام کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں پیچھے پڑھنے کے لیے. ان کی وجہ سے شیطان، اللہ اکبر، ان کے سبب سے شیطان ہماری قرات میں بھی خلل اندازی کرنے لگا. جرم تھا مقتدی کیا، لیکن شیطان کے شر سے متاثر ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو ذرا سوچو. اس لیے میرے صحابیوں، جب تم آؤ نماز پڑھنے کے لیے تو فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوب اچھی طرح سے کر کے آیا کرو. ایک روایت میں ہے فَتَرَدَّدَ فِي آیَةٍ، نبی علیہ السلام قرات کرنے لگے اور فجر کی نماز تھی. فجر کی نماز تھی، آپ نے قرات شروع کیا اور سورہ روم پڑھنے لگے. آپ فَرَدَّدَ فِي آیَةٍ، ایک ہی آیت میں آپ کو تردد ہوا، بار بار پڑھتے ہیں آگے نہیں جا پا رہے ہیں، بڑا تردد ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج کل نماز میں آپ بھول رہے ہیں بہت زیادہ، آج تو بہت زیادہ سو ہو رہا ہے، آپ آج کل نماز میں بھولنے لگے ہیں بہت زیادہ، کیا بات ہے؟ تب اللہ رسول نے ارشاد فرمایا انہ لبس علینا القرآن، قرآن ہمیں بھلا دیا جا رہا ہے. شخص صبح میں قرآن نماز پڑھتے ہیں تو اگلی آیت کون ہے، کون سی آیت میں نے پڑھی؟ اللہ رسول فرماتے ہیں یہ وہم اور یہ وسوسہ ہم کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ ان اقواما منکم، تم میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن لا یحسن الوضوء، وضو تو کرتے ہیں لیکن اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے. اس لیے فمن شہد الصلاۃ معنا، جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو برائے مہربانی جو انسان نماز پڑھنے آتا ہے خوب اچھی طرح سے وضو کرے تاکہ شیطان کو اس طرح سے موقع نہ ملے.
دوستو، یہ حدیث بڑی اہم ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ مقتدیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے اپنے وضو کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. اگر مقتدی وضو کے اندر لاپرواہی کریں، غلطیاں کریں، اچھی طرح سے وضو نہ کرے تو اس کا تاثر جو ہے، اس کا غلط اثر پڑتا ہے. یہاں تک کہ امام بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. شیطان کو بڑا موقع مل جاتا ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، سمجھ لے کہ طہارت کتنی ضروری ہے. اور حدیث سے ایک چیز اور سامنے آتی ہے دوستو، بڑی اہم ہے. آپ ذرا سوچیں، سب سے مقدس عمل، سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اور کائنات کے سب سے بڑی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی ذات، انسانوں میں سب سے بڑی ذات، اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت. لیکن مقتدیوں کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے نماز کے اندر، قرآن پڑھنے میں، ساری کائنات کا سب سے بڑا انسان، آدم کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو رہے ہیں. یہ تو نماز کے اندر سوچئے مقدس مقام ہے. مسجد مقدس مقام ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں. سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا مقام. سوچیں. لیکن غلط صحبت کا اثر ان فضیلتوں کے باوجود ہو گیا. سب سے بڑا انسان، سب سے بڑی عبادت اور سب سے اچھا مقام و مرتبہ، لیکن شیطان یہاں بھی سب سے اچھے مقام، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی ذات کو نقصان پہنچایا. قصور کسی اور کا ہے، اور اس کے قصور سے دوسرے لوگ، یعنی نماز کی حالت میں، تلاوت قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو گئے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اور دوستی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا بڑا نقصان دہ ہے. لیکن آج لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. دوستو، ضمنی طور پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے. نافرمانوں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مجلس، ان کی محفل میں شریک ہونا، ٹائم پاس کرنا ان کے ساتھ، یہ ان سب نیک لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہے. ہمیں اس پر خیال رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.